السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد حارث عالم۔ ہندوستان اردو ٹائمز کی 5 اہم خبروں میں آپ کا خیر مقدم۔ بہار میں بڑے گھوٹالے کا انکشاف، پٹنہ کے 900 کاغذی صفائی ملازمین غائب، پیسوں کی ہیر پھیر کی تحقیقات شروع۔ بہار میں پٹنہ میونسپل کارپوریشن کے 900 ملازمین گزشتہ کئی دنوں سے لاپتہ ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں قصوروار ملازمین اور آؤٹ سورسنگ کمپنی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ IANS کے مطابق یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب بائیو میٹرک حاضری شروع ہوئی۔ پٹنہ میونسپل کارپوریشن کے علاقے میں 75 وارڈوں میں 2200 صفائی ملازمین آؤٹ سورس کے ذریعہ کام کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان صفائی کارکنوں کی حاضری پہلے رجسٹر میں درج ہوتی تھی، لیکن جب زیادہ تر صفائی ملازمین کے غائب ہونے کی شکایت میونسپل کمشنر انیمیش پراشر تک پہنچی تو انہوں نے سختی کرنا شروع کر دی۔ بعد ازاں جب مئی کے مہینے میں بائیو میٹرک حاضری کا اندراج کرانا لازمی قرار دیا گیا تو 900 صفائی ملازمین غیر حاضر پائے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان کی حاضری لگاتار درج ہوتی تھی۔ اس گڑبڑی کا پتہ چلنے کے بعد میونسپل کمشنر نے کارروائی کا حکم دیا ہے۔ پراشر نے کہا ہے کہ 2200 صفائی ملازمین میں سے 900 صرف کاغذ پر پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر خرد برد کے معاملے سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس میں ملوث آؤٹ سورسنگ ایجنسی کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ پراشر نے یہ بھی مانا ہے کہ کاغذات پر صفائی کرنے والوں کی موجودگی کی وجہ سے صفائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی 900 صفائی ملازمین کی بحالی کی جائے گی۔ وہیں صفائی ملازمین کے بینک کھاتوں کی چھان بین کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ میونسپل کمشنر کے مطابق اگر جعلی صفائی ملازم کے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کی جائے تو ان کے اکاؤنٹس سے پیسے نکالنے والے صفائی ملازمین اور ملازمین پر بھی گاج گرنی طے ہے جو کھاتوں سے روپے نکالتے ہیں۔ میونسپل کمشنر نے کہا کہ 1 جون سے نیا نظام لاگو کیا جائے گا جس کے تحت وارڈ سطح پر حاضری لی جائے گی اور کڑی نظر رکھی جائے گی۔ قصوروار ثابت ہونے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ 1000 نئے مزدوروں کو صفائی کے کام پر لگایا جائے گا۔ اس سے صفائی پر بہتر اثر پڑے گا۔ دوسری خبر، تاج محل کے احاطے میں اورائی کے نام نہاد سنت کی پھر ہنگامہ آرائی۔ اورائی جالون کے مبینہ سنت متسیندر گوسوامی نے اس وقت ہنگامہ برپا کر دیا جب تاج محل کے شاہی دروازے کے مغرب میں گیلری میں بیت الخلاء کے قریب بھگوان کرشنا کی تصویر رکھی گئی۔ گوسوامی نے جو پیر کی سہ پر 3 بجے کے بعد تاج محل پہنچے، مغربی دروازے پر دھرنا دیا اور SI اہلکاروں کو تصویر ہٹانے کے لیے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا۔ 2 دن کے بعد انہوں نے پاور اسٹیشن چوراہے پر باباؤں اور سنتوں کے ساتھ بھون ہڑتال کرنے کی وارننگ دی۔ دوپہر میں تاج محل کے دورے پر پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ ASI کے کنزرویشن اسسٹنٹ نے اسے اس گیلری کے بارے میں بتایا۔ اسے ITD نے 20 سال پہلے لگایا تھا۔ یہ عالمی ثقافتی ورثہ کے حکم میں ہے، لیکن گوسوامی نے مطالبہ کیا کہ بیت الخلاء کے قریب سے بھگوان کی تصویر ہٹا دی جائے۔ تاج محل میں داخلے کو لے کر بہار اور گورکھپور کے سیاحوں میں جھڑپ ہوئی اور ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا۔ اس میں ایک سیاح زخمی بھی ہوا۔ معاملہ سپہر 3:30 کے قریب ویسٹ گیٹ کا ہے، جہاں بہار کے ایک سیاح سے جھگڑے کے دوران اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ گیٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں نے مداخلت کی۔ انسپکٹر ٹورزم جے سنگھ پریہار نے بتایا کہ تاج محل مغربی دروازے پر جھگڑے کی اطلاع پر پولیس پہنچی تھی۔ شکایت موصول نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تیسری خبر، ایمبولینس کی ٹرک سے مڈبھیڑ، المناک طور پر 7 لوگ جاں بحق۔ یوپی کے بریلی ضلع میں ایک بڑا سڑک حادثہ ہوا۔ حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ ساتھ ہی CM یوگی نے بھی دردناک حادثے پر غم کا اظہار کیا۔ معلومات کے مطابق بریلی ضلع کے فتح گنج تھانہ علاقے میں قومی شاہراہ کے شنکھا پل کے قریب ایمبولینس اور کنٹینر کار میں زبردست ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں ایمبولینس میں بیٹھے 7 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے لیا ہے۔ منگل کی صبح دہلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال سے مریض کو لے کر پیلی بھیت جا رہی ایمبولینس ڈیوائیڈر پر چڑھ کر کنٹینر یعنی منی ٹرک میں جا گھسی۔ حادثے میں مرنے والے تمام لوگ پیلی بھیت کے رہنے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے تمام 7 کو مردہ قرار دیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ایمبولینس کا ڈرائیور مہدی حسن ہے جو بھوجی پورا تھانہ علاقے کے تحت رامپورہ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح ڈرائیور کو اچانک جھپکی آ گئی جس کی وجہ سے ایمبولینس ڈیوائیڈر پر چڑھ کر کنٹینر میں گھس گئی جس سے حادثہ پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں لوگوں میں عارف ولد خورشید کے والد ندیم خان، سمیرہ بیگم زوجہ خورشید، سمیر بانو عارف کی خالہ، ڈرائیور مہدی خان ولد سبی خان، محمد ولد سبی خان شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ کی اطلاع شکیل خان ولد مجید خان نے پولیس کو دی۔ اس کے بعد پولیس فوراً موقع پر پہنچی۔ حادثے کے بعد اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے ایک لائن کو بند کر دیا تاکہ جام نہ ہو اور دوسری لائن سے ٹریفک کو ہٹایا۔ ADG اور SSP موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی
की वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बरेली सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। चौथी खबर, 6 बच्चों को कत्ल करके खातून ने भी खुदकुशी की कोशिश की, फिर गिरफ्तार कर ली गई। ये वाकया मुंबई का है। एक मां ने अपने 6 बच्चों का कत्ल कर दिया। रायगढ़ के एसएसपी अशोक दोधे के मुताबिक मां का नाम रोना चखोरी साहनी है। पुलिस ने 30 साल मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस दिल दहला देने वाले वाकये से हर कोई हैरान है। मुंबई से मुत्तसिल जिला रायगढ़ के मेहाद में एक खातून ने अपने ही 6 बच्चों को कुएं में फेंक कर हलाक कर दिया। खातून ने खुद भी जान देने की कोशिश की, लेकिन तब तक लोगों की नजर पड़ गई। खातून तो बच गई, लेकिन तमाम 6 बच्चे दम तोड़ गए। रायगढ़ के एसपी अशोक दोधे के मुताबिक मां का नाम रोना चखोरी साहनी है। पुलिस ने 30 साल मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 30 साल खातून ने यह कदम उस वक्त उठाया जब उसे मुबैना तौर पर उसके शौहर के घर वालों ने मारा पीटा था। इस दिल दहला देने वाकये से हर कोई हैरान है, ताहम अभी तक इस सानहे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। 5वीं और आखिरी खबर, काशी मथुरा तनाजा का फैसला अदालत के जरिए होगा। भाजपा सदर जेपी नड्डा। बीजेपी ने पीर को काशी विश्वनाथ मंदिर गहनवापी मस्जिद तनाजा पर अपना पहला ऑफिशियल बयान देते हुए कहा, इस तरह के मसाइल को आइन के मुताबिक हल किया जाएगा और अदालतों के जरिए फैसला किया जाएगा। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी ने हमेशा सकाफती तरक्की के बारे में बात की है और वो अदालत के हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत की 8वीं सालगिरह के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम हमेशा सकाफती तरक्की की बात करते हैं, लेकिन इन मामलात को आईनी और अदालतों के फैसले के मुताबिक निपटाया जाता है। लिहाजा अदालत और आइन इस पर फैसला करेगा और बीजेपी इसकी पाबंदी करेगी। जून 1989 की पालमपुर करारदाद के बाद बीजेपी ने राम जन्मभूमि तहरीक शुरू की। एल.के. एडवाणी ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए रथ यात्रा का ऐलान किया था कि भगवान राम की जाए पैदाइश पर मंदिर तामीर किया जाए। बता दें कि पीर को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की एक रोजा रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम के इफ्तिताह के बाद हर रोज 1 लाख अकीदतमंद दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर के बाद मथुरा, वृंदावन, विंध्यावासिनी धाम, निमेश धाम जैसी तमाम जगह निजी सज धज के साथ नजर आएंगी और इन हालात में हम सब एक बार फिर आगे बढ़ना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा, हम बीजेपी एक मजबूत मुल्क की तामीर में सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। उन्होंने इन तजावीज को मुस्तरद कर दिया कि अवाम का एक हिस्सा यानी मुसलमान मोदी हुकूमत में खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सबका साथ के उसूल पर काम करती है। उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड नाफिज करने पर जेपी नड्डा ने कहा, यह ठीक है, वो यानी उत्तराखंड इस बात पर गौर कर रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि सबके साथ यकसा सुलूक होना चाहिए। हमारा वसी फ्रेमवर्क सबके लिए इंसाफ है और कोई खुशामद नहीं। ये हमारा बुनियादी उसूल है और हम इसके मुताबिक काम कर रहे हैं।